ملاؤں کی دکانیں بند, the damage has been done. مومن ملاؤں کی دکان بند, the damage has been done. اور دیکھیے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ جب بات کرے گا میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے بھی جب میں نے سنا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایتھیزم کو پروموٹ کر رہا ہے, لوگوں کے اندر اور شک ڈال رہا ہے, یا ان کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جس طریقے سے اپنے آرگیومنٹس رکھ رہا ہے جیسا ایتھیسٹ رکھتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پروموٹ کر رہا ہے ایتھیزم کو. اور اس بات کو دیکھیے ہمارے حجت المرتدین صاحب بھی اگری کر رہے ہیں, یہ تو ایتھیزم پروو کر رہا ہے رے بابا. اور اسی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو پہ میں ریاکٹ کروں, کیونکہ بہت ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. بینک پرانی بات ہو گئی, اب اس بگ بینگ کی کوک سے نئے نئے نظریات جنم لے رہے ہیں. نظریہ ارتقاء اب صرف بایولوجی میں نہیں رہ گیا جناب, کہ جناب یہ انسان بندر سے بنا, بندر فلاں سے بنا. یہ نظریہ ارتقاء اب ایک نئی شکل اختیار کر چکا. اسے تو رد کیا انہوں نے خود. اب اس نئی شکل میں جو اصل بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہر نئی چیز پچھلی سے بہتر ہے. نئے لوگ پچھلے لوگوں سے بہتر ہیں. آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے. ثابت کیا ہوا؟ جو نئی جنریشن ہے وہ زیادہ پاورفل ہے, سمجھدار ہے, زیادہ باشعور ہے, وہ اپنے بزرگوں سے, بڑوں سے زیادہ جانتی ہے. ہاں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج کی جو جنریشن ہے وہ ہمارے جو پرانے تھے, نو ڈس ریسپیکٹ ٹو دیم, میں تمہارے والے نہیں بول رہا ہوں, باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو گزرے ہیں. obviously آج کی جنریشن جس حساب سے آگے بڑھ رہی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس حساب سے اپ گریڈ ہو رہا ہے, دنیا میں اتنی آسانیاں لائی جا رہی ہے ہر معاملے میں. ہر سال کچھ نہ کچھ, جب آپ سال کے اینڈ تک پہنچتے ہیں آپ دیکھیے کہ کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈوانس ہو گئی ہے, اپ گریڈ ہو گئی ہے, آسانیاں ہو گئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, اور تمہارے جو اسلاف تھے, تمہارے جو بزرگ تھے, ان کو تو امب کا بھی نہیں پتا تھا. وہ تو ایک ٹوائلٹ بھی نہیں بنا سکے اپنے گھروں میں. تو ان سے تو لاکھ گنا جو ہے بہتری ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ 1400 سال والا پرانا اگر سسٹم ہوتا تو یہ جو دنیا سے جو لوگ حج پہ آتے ہیں وہ کیسے آ پاتے؟ اونٹ میں آتے یا جہاز میں جو ہے وہ 10 20 دن سفر کر کے آتے, ایک مہینہ سفر کر کے آتے. ارے اسی سوچ, اسی اپ گریڈیشن کی وجہ سے تو تم جو ہے وہ آسانی سے ہندوستان سے جاتے ہو تو 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو حج کرنے کے لیے. تمہاری مسجدوں میں جو پنکھے لگے ہیں وہ کس کی دین ہے؟ تمہارے بڑوں کی دین ہے. آتا تھا ان کو. لائٹ تمہارے بڑوں کی دین ہے, اے سی تمہارے بڑوں کی دین ہے. تم خود 1400 سال پرانی والی زندگی نہیں جی سکتے. مسجد میں اے سی نہیں ہو تو تمہاری پھٹ جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, تراویح پڑھنے کے لیے. وہاں چندے اکٹھے کر کے تم اے سی لگاتے ہو مسجدوں میں. کس کی دین ہے؟ یہ آج کے جنریشن اور ان کی سوچ اور ان کا اپ گریڈیشن, ان کی سٹڈی, ان کی ریسرچ, یہ اس کی دین ہے جس کا تم فائدہ اٹھاتے ہو. اور پھر جس نے اس چیز کو لے کے آیا اسی کو تم کوستے ہو, اسی کے خلاف پھر تم ایک پورا پروپیگنڈا چلاتے ہو. یہ جو مائک میں تم بات کر رہے ہو اور پھر جس کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہو, پھر جس یوٹیوب پہ آپ نے اپلوڈ کیا ہے تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ سنیں, یہ سب کس کی دین ہے؟ تمہارے اللہ کی دین ہے, تمہارے رسول اللہ کی دین ہے, تمہارے صحابہ کی دین ہے. کس کی دین ہے؟ تو بالکل صحیح بات ہے کہ وہ لوگوں سے کئی زیادہ اچھے یہ لوگ ہیں. آج کی سوسائٹی جو ہے وہ چائلڈ میرج کو صحیح نہیں سمجھتی, غلط سمجھتی ہے. تو کس کی سوچ اچھی, تمہارے رسول اللہ کی یا آج کی سوسائٹی کی؟ تم سلیوز کے ساتھ سیکس کرتے تھے, سلیو بناتے تھے, بیچتے تھے. آج کی جو جنریشن ہے, آج کے جو لوگ ہیں, آج کی جو سوسائٹی ہے, متفقہ طور پہ اس کو انہوں نے غلط قرار دیا, اور کسی کو آج کی تاریخ میں سلیو نہیں بنایا جا سکتا. کس کی سوچ بہتر ہے؟ آپ کے اللہ کی, آپ کے رسول اللہ کی, آپ کے صحابہ کی, یا آج کی جنریشن کی, آج کی سوسائٹی؟ خود مومن حضرات اس پہ غور کریں. اب اس سارے تناظر میں آ جائیے یہاں. تو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اسلاف ہیں, ہمارے بزرگان دین ہیں, تو یہ تو معاذ اللہ ہم سے کم عقل ہوئے, کم سمجھ ہوئے. وہ میں نے ابھی ثابت کر دیا ہے. ہم زیادہ سمجھدار ہیں.
زیادہ ایکسپوزڈ ہیں دنیا کے معاملات کے ساتھ, لہٰذا ہمارے اندر زیادہ سمجھ ہوگی کہ ان کے اندر, ہم زیادہ معاملہ فہم ہوں گے کہ وہ ہوں گے, معاذ اللہ. اب یہ ہے وہ انداز اس بات کو سمجھانے کا, اور بہرحال جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تسلی دی جاتی کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں, اس کی کوکھ سے پھر وہ معاملہ جنم لیتا ہے کہ بھئی آپ جو فیصلہ کریں گے دین کے حوالے سے جو آپ کی سمجھ ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگی ان کے مقابلے میں جو پیچھے گزرے ہیں. اب اس میں وہ تفصیلات بھی اگر آ جائیں, مارکس نے مذہب کو فیون قرار دیا, اس زمانے میں اس کو شاید اتنی پذیرائی نہ ملی, لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو مذہبی لوگ ہیں, ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوگا تو استغفر اللہ بیٹھ کر پہلے 5 دفعہ پڑھتے تھے 50 دفعہ پڑھ لیں گے. ابھی پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے بات کر رہا ہے یہ دیکھو ذرا کچھ ہو رہا ہے, اس پر بیٹھ کر آرام سے اپنا سر دھنتے رہیں گے, ٹھیک ہے بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. انسان ہے, چیلنج قبول کرے, فیس کرے. اب اس انداز کو اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر اور مذہب کو افیون کا نام دے کر, پھر اسی طرح جو فرائیڈ نے سماج کو ڈھکوسلا قرار دیا, اس کو اس انداز میں لایا جا رہا ہے. یہ کیا بزرگوں کی بیٹھ کے خدمت کرو, یہ بڑوں کو نبھاؤ, یہ ماں باپ کی خدمت, ایک انسان ہے, اس کی انفرادیت ہے, اس کی اپنی ایک شخصیت ہے, وہ کیا بڑوں کی خدمت میں لگا رہے, کیا وہ بچوں کو پالنے میں لگا رہے؟ ارے بھائی اپنی زندگی تھوڑی سی اس کو انجوائے کرو. اس انداز میں ان چیزوں کو, ہیومنزم کا تصور ہمارے سامنے آ رہا ہے, جو پہلے میں نے بات کی کہ خود شعوری اس لیول پر آ چکی ہے کہ بس سائنس اور سائنسدانوں کا روب, ان پر اعتماد. ایک شخص بیمار ہے, شدید بیمار ہے, اب اس سے یہ تو بات سمجھ نہیں آتی نا کہ سورہ فاتحہ سے اس کو شفا مل جائے گی. اب یہاں پہ اس نے دماغی اپنگتا بتا دیا. اچھا جو سائنس اور اچھا یار ہمارے ایڈم صاحب کہہ رہے کہ مسلم کو موقع دو, ٹھیک ہے چلو امیت صاحب لنک بھی شیئر کر دو, ساتھ ہی ساتھ بیچ بیچ میں ہم جو ہے وہ چرچا بھی کرتے رہیں گے. اچھا جو ایک چیز آپ لوگ دھیان میں رکھیے, 2 جو سٹریم ہوئی تھی اس میں مومن حضرات سے زیادہ بات نہیں ہوئی, اکثر ہم نے ایکس مسلموں سے بات کیا, ٹھیک ہے ایکس مسلم ڈے تھا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بات کر لیا. ابھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ایک تو نان مومن حضرات وہ بالکل بھی نہ جڑے, اور جو ایکس مسلم نئے ایکس مسلم جڑنا چاہتے ہیں اگلے 3 گھنٹے تک, یعنی ابھی 10:30 ہو رہا ہے, 11:30, 12:30, 1:30 بجے تک کوئی بھی نیا ایکس مسلم نہیں جڑے گا. 1:30 بجے کے بعد ہم آپ کو موقع دے دیں گے. یہ 3 گھنٹہ ایٹ لیسٹ ہم کو ہارڈ کور مسلمان چاہیے, مومن حضرات چاہیے جو اسلام کا دفاع کر سکے. ٹھیک ہے بھائی لوگ, یہ دھیان میں رکھیں گے نا آپ لوگ. اگلے 3 گھنٹے تک کوئی بھی نان مومن کو تو آج جڑنا ہی نہیں ہے, ایکس مسلم بھی نہیں جڑے گا, صرف اور صرف مومن حضرات کو جڑنے کے لیے دیجئے. لنک امیت صاحب ابھی شیئر کر دیں گے, مین وائل جب تک کوئی نہیں آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ سائنس پر اور سائنس دانوں پہ اتنا اعتماد ہو گیا ہے لوگوں کا, تو کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ سائنس دانوں پہ اعتماد اس وجہ سے ہے کیونکہ سائنس دان جو چیز لاتے ہیں اس کو بار بار پروو کیا جا سکتا ہے, اور ان چیزوں کے وجہ سے ہماری زندگیاں آسان ہو گئی ہے. تو کیوں نہیں کرے؟ ڈنگر کہتا ہے کہ ابھی ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر بیمار پڑے, آپ کو بخار آ جائے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے جو ہے وہ شفا مل جاتی ہے. یہ ڈنگر جو ہے آج بھی اسی پرانی سوچ میں ہے کہ بخار سورہ فاتحہ پڑھنے سے جو ہے چلی جائے گی. تو یہ بیوقوفی جو ہے تمہاری جو جنریشن ہے, نئی جنریشن, وہ کیسے قبول کرے گی بھائی؟ وہ ملنی بھی نہیں کیونکہ یقین ہی نہیں ہے. اس کو تو شفا ملنی ہے کس سے؟ پیناڈول کی 2 گولیوں سے. پیناڈول کس نے ایجاد کی ہے؟ وہ ملتی کون سی دکان سے؟ وہ دیتا کون ہے؟ ان کا مذہب سے, دین سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی قرآن سے, کوئی حدیث سے؟ او بھائی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے مسائل تو یہ حل کر رہے ہیں نا, مذہب یا دین تو حل نہیں کر رہا ہمارے مسائل. اب اس انداز میں جب یہ بات سامنے رکھی جائے کہ جو مادہ ہے, مادے سے مادہ بنتا ہے, مادہ اپنی شکل تبدیل کرتا ہے. بات تذکرہ پہلے آ رہا تھا, تفصیل میں جانے کی ظاہر اس وقت نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے. تو ایلیمنٹ سے ایلیمنٹ ملتا ہے اور کمپاؤنڈ بن جاتا ہے, ایٹم سے ایٹم ملتا ہے, مالیکیول بن جاتا ہے. ہمارے سامنے یہ مادہ الگ الگ روپ دھار رہا ہے, تو یہ مادہ ہی ہے جو اٹرنل ہے, جو قدیم ہے, یہ خود سے بنا اور اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوا آگے جا رہا ہے.
یہ میکینزمز ہیں جو چل رہے ہیں, مادے سے شروع ہوتے ہیں, مادے پر ختم ہو جاتے ہیں. یہ مادہ ممکن الوجود نہیں رہا, واجب الوجود ہو گیا. اب اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. جو کچھ کرنا ہے اسی مادے کے اوپر ڈپینڈ کر کے, انہی اسباب کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہی کرنا پڑے گا. یہ جناب آج کا میں نے ایک انداز آپ کے سامنے رکھا کہ جو اس وقت بہت بڑے بڑے چیلنجز اس الہاد کے حوالے سے. ایک ایٹیٹیوڈ اس کے اندر جو بہت ریسنٹ ہے, اس کو نام دیا جا رہا ہے ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کسی ملحد کو یا کسی نوجوان کو جو ملحد نہ بھی ہو لیکن وہ تائب ہو ان معاملات سے, اگر سمجھانے کے لیے کہیں کہ بیٹا مجھ سے بات کرو, وہ کہے گا ناٹ انٹرسٹڈ. بھائی مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے. کیوں کرے, آپ کی بکواس کیوں سنے؟ وہ تو ناٹ انٹرسٹڈ ہی کہے گا نا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو بکواسیات کریں گے. بیمار پڑنے پہ آپ کہو گے کہ تعویذ پہن لو, 3 بار پڑھ کے یہ پھونک دو, پانی میں دم کر دو, پی لو, تم کو شفا مل جائے گا. تو وہ ایسی بکواسیات تمہارے منہ سے کیوں سنے گا؟ وہ تو ناٹ انٹرسٹڈ ہی کہے گا. لیکن ہم ابھی کہتے ہیں نیا انداز کہ ناٹ انٹرسٹڈ آپ بالکل نہیں کہیے گا. اب اس کو سکون سے بلائیے گا, اس کے لیے کٹنگ چائے منگائیے گا, چائے نہیں پیتا تو دودھ پلائیے گا, دودھ نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پلائیے گا, اس کے لیے منگائیے گا, سکون سے بٹھائیے گا اور بولیے گا کہ اب آ اور ہمیں بتا بھائی تیرا اسلام, اب دے آرگیومنٹ اسلام کے. اور جب آرگیومنٹ دینا شروع کرے پھر آپ لوگوں کو تو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ کس طریقے سے ننگا کرنا ہے. کرو, ناٹ انٹرسٹڈ بولنے کا ہی نہیں. ہمارے والے جتنے بھی ہمارے ویور ہے وہ ناٹ انٹرسٹڈ نہیں بولنے کا. کوئی بھی دعوت کرنے آئے گا تو اس کو روح افزا پلا کے اس کی اچھے سے اس کے دماغ کی جو اپنگتا ہے, دماغی اپنگتا, وہ اس کو نکالنے کا, ناٹ انٹرسٹڈ نہیں بولنے کا. چلیے پروین شرما صاحب مہربانی کر کے چھوڑ دیجئے, صرف اور صرف مومن حضرات کو جڑنے دیجئے. قریشی صاحب کو پہلے لے لیتے ہیں. قریشی صاحب, آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. سر مومن ہے ابھی تک؟ بالکل, اور مرنے دم تک رہوں گا. مرتے دم تک رہیں گے؟ کیا ایٹیٹیوڈ ہے, مرتے دم تک رہیں گے, واہ. نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں. اچھا, آیت الکرسی سنا سکتے ہیں؟ آیت الکرسی؟ جی. اللہ لا الہ الا هو حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. جتنی شدت سے آپ نے یہ کہا تھا کہ مرتے دم تک. پیارے بچوں, جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. ابو آ چکے ہیں. بہت بہت فرشی سلام کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے. روح مرتدین, حجت المرتدین, مرتدوں کی شان, ایک بات بولوں بھائی؟ نہیں سنو, ایک بات بولوں. عظمت, مرتدوں کی عظمت, مرتدوں کے چاند ستارے سورج آنکھوں کے تارے پیارے ایڈم صاحب کو پھر سے فرشی سلام دیا جاتا ہے اور استقبال کیا جاتا ہے. کیسے ایڈم صاحب آپ؟ ایڈم صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے, کیا ہو گیا؟ حمید صاحب سر کی آواز آ رہی ہیلو, ہے؟ کشل منگل ہوں سر, خوش ہوں. تھینک یو سو ویری مچ سر, بہت بہت دھنیہ واد سر. اتنی خوبصورت پریزائرائی کا بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا. سر کیا ہی ٹاپک کھولا آپ نے سر, کیا ہی زبردست باتیں آپ نے رکھی ہیں. اور یہ بندے کا, میں تو سر اس کا صرف وہ 2 منٹ سن کے ہی خوش تھا اور میں چیخے مار رہا تھا اور ہیپی تھا. آپ نے تو اس کی چڈی کھول کے نیچے گرا دی اور پھر اس کو چتروں پہ چتر مار رہے ہیں آپ سر. ایسے نہ کریں سر. اچھا, میں اس بات سے اچنبھت ہوا آج کہ ایڈم صاحب کا جواب کیا تھا. سب خوشل منگل ہے, دھنیہ واد. مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے
کہ آنے والے کچھ مہینوں کے بعد ہمارے ایڈم صاحب جو ہے وہ سنسکرت میں اسٹریم کرنا سٹارٹ کر دیں گے. کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سر میں نشتک روپ سے محنت کر رہا ہوں کہ میں نشچت تھوڑا روپ سے. سا ہاں سیکھ لوں. 19-20 اوکے 19-20 19-20 ہو جاتا ہے. تو وہ میں کوشش کر رہا ہوں. تو خیر سے بہت جلد ہم ہندی کو احسن طریقے سے سر انجام دے دیں گے. کیا بات ہے, کیا بڑا زبردست. نشچت رہیے کہ آپ نشچت ہی اس کام کو ضرور آپ انجام دیں گے. ہمیں پوری ہماری منوکامنائیں آپ کے ساتھ, شبھ کامنائیں آپ کے ساتھ. یہ کام ہو کر رہے گا. دھنیہ واد سر, دھنیہ واد. تو سر یہ جو بندہ آیا ہے میں حیران تھا. لے اس نے لیتے آتے ہیں. کہا, اس نے آتے ہی ہاں, پہلے کہا کہ میں نہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا مرتے دم تک. مرتے اور اس کے بعد آیت الکرسی کی وہ ٹانگیں توڑی ہے اس نے, وہ ٹانگیں توڑی ہے. میں ان کو وہی کہنے جا رہا تھا کہ قریشی صاحب جتنی شدت سے آپ نے یہ کہا کہ میں مرتے دم تک اسلام کو نہیں چھوڑوں گا, اتنی شدت سے اگر آپ اسلام کو سیکھے ہوتے اور کم سے کم جو شیطان بھگانے والی چیز ہے آیت ارے بھائی الکرسی, بات سنو نا, اس کو بات سیکھ سنو. لیے ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. نہیں جی بات سنو. میں بھی کیا مطلب, میں سورہ ویرہ جانتے نہیں ہوں, نماز بھی ہاں پڑھتا نہیں ہوں 5 وقت کی سیدھے طریقے سے. ہاں, تو مرتے کریکٹ سے دم تک مسلم پھر نہیں ہوں, مسلمان کیوں رہنا ہے؟ رہنا ہے مجھے. وجہ ہاں, وجہ تمہارے جیسے لوگوں کی گردن جو کاٹنا ہے. ہوئی 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 ہوئی. ارے تو پہلے 5 ٹائم کے نمازی تو بن جاتے بھائی, بعد میں گردن کاٹنے کا سوچتے. یار تجھے تیرا ایک بات فوٹو. بتاؤں. ارے سن بات سن, ادھر. بات سن. ارے چھوٹے بھائی سن سن سن, ریلیکس ہو جا, ٹیک اے چل, سانس لے. یار دیکھو جو جہاد ہے نا, وہ پتہ ہے کہ وہ آخری ہے. یعنی توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کے بعد آتا ہے جہاد. آپ کو اس بیچ کا پتہ؟ بھائی پتا تو ہے, تم جیسے لوگ جو یہ نہیں نہیں, ہندو پنڈو رکو. لوگوں کو ارے بٹا کر بھائی, ایکس مسلم بنا رہے ارے ہو, بھائی, ارے بھائی معلوم صبر ہو کرو. جاتا ہے کون ایکس مسلم ہے ارے کون نہیں ہے. ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, سارے کوئی بھی ایکس مسلم نہیں, چھوڑ دو اس چیز کو. لیکن تم نے گردن کاٹنی ہے, ٹھیک ہے, مجھے مسئلہ نہیں ہے. تم نے جہاد کرنا ہے, تمہارے نبی نے کہا گردن کاٹنی ہے, جہاد کرنا ہے, دیٹ از فائن. لیکن تمہیں پتا ہے کہ جہاد ہمارے نبی نے کیمل کا صرف جو ہمپ ہے. گستاخی کرتا ہے اس کا گردن ارے کاٹنے کی پورا حکم سن دیا تو گیا ہے. لے قریشی, ارے قریشی یار بیچ میں کیوں ٹوکتا ہے؟ سن نا, تجھے موقع دیں گے. سن سن قریشی, سن کے جواب دے. دیکھ بات سن. تمہارے نبی نے کہا ہے, میں تمہاری بات مانتا ہے. میں نے انکاری کی ہے, میں نے انکاری کی ہے اس بات سے, نہیں کیا نا, مانتا ہے. لیکن یہ آخری کام ہے, یعنی کہ یہ پہلا نہیں ہے. توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ 5 ارکان پورے کرتے ہو. حج چلو, حج ضروری اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہے تو حج تمہارے پہ فرض نہیں ہے, لہذا اس کو نکال دو. اور زکوٰۃ تم پہ فرض نہیں ہے اگر تمہارے پاس نصاب سے زیادہ کا مال نہیں ہے, لہذا اس کو بھی نکال دو. لیکن توحید اور نماز یہ جب تک نہیں کرتے, اور روزہ اگر تم صحت مند ہو صرف تبھی ہے. تو توحید اور نماز جب تک نہیں کرتے, یہ قتل کرنا تم پہ واجب بھی نہیں ہے, فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے. تو توحید اور نماز تو کرو پہلے, پھر کاٹنا سر. ورنہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے, ورنہ تو تم جہنم میں ہی جاؤ گے. نہیں, تمہارے جیسے مار کے جہنم میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ, فرق نہیں پڑتا ہے. جہنم میں سڑنا ہے, لیکن تم نے مارنا ہے. کرنا ہے. اچھا کیوں, لیکن کیوں؟ ارے نبی نے کہا, بھائی بات بولا تو ہے, بتا, نبی نے اتنا کہا اچھا دھندا چلا رہے ہو تم لوگ. اس نے کہا تھا, نبی نے کہا ہے ساحل, ابھی تو اس نے کہا نبی نے کہا ہے, نبی کی سنت پورا کرنا ہے اس نے. نہیں, لیکن میں کیا یہ کہا ہے نہیں, نبی نے؟ ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ ان کو مارو ان کو مارو. ہم کو نبی نے سکھایا نہیں, ہم لوگ ایسے بن گئے. اب کے جو کیوں ہم بن لوگ ارے گئے؟ ڈنگر, نوجوان ہیں, ہم غلط ابے بن گئے, ڈنگر, غلط طریقے سے. ابے ڈنگر, ابھی تو نے پیچھے کہا ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے جو میری بے حرمتی کرے اس کا سر تن سے. اب بھی تو نے کہا ہے, ریوائنڈ کر کے دیکھ, بلکہ میں تو تیری اس بات ہمارے پہ شارٹ نبی میں لا نے کے اپنے نہیں چینل کہا. پہ چلاؤں گا. ارے بھائی بات تو سننا, بات تو سن. ہمارے نبی نے نہیں کہا ہے, صحابہ کی یہ ایک طریقہ ہے, جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا گردن ہی کاٹنا پڑتا ہے. اچھا ہمارا نبی نے نہیں صحابہ, کہا. ہمارے نبی نے نہیں کہا ہے. تو وہ جو تمہارا ایک بندہ تھا, کیا نام تھا ساحل اس کا, کعب بن الاشرف, جس نے نبی کے شان میں گستاخی کر کے ایک نظم لکھی تھی, تو تمہارے نبی نے اپنے صحابی کو کیوں کہا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کا سر قلم کرے گا؟ ہاں, تمہارے کعب کون بن ہے جو الاشرف نے, کعب بن اشرف سے مجھے نجات دلائے گا؟
یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایزا پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے. تو کعب بن الاشرف نبی کے خلاف, نبی اور اس کے اللہ کے خلاف نظمیں لکھتا تھا نا, کیا مسئلہ تھا, لکھنے دیتے, نبی نے کیوں اسے مروایا؟ لالا جی اسما بنت مروان تو چلو وہ تو اینڈ میں آئی تھی نا, آپ بن الاشرف تو بھی محمد کے پاس اتنا طاقت بھی نہیں تھی. ہاں ہاں آپ سنا دیں پورا, ہاں سنائیں پورا واقعہ سنائیں. نہیں پورا سنیں, تم سنیں آپ کیا بولنے والے. نہیں آپ سنائیں گے, کیونکہ آپ کے جتنے بھی علماء ہیں جنہوں نے میری اس بات کے اوپر ریفیوٹیشن ویڈیوز بنائی ہیں, ان میں سے آج تک کسی ایک ڈنگر حرامی نے بھی یہ ضرور کہا ہے پورا واقعہ سنا ہے کبھی؟ میں نے کہا ہاں سنا ہے. ان میں سے کسی نے پورا واقعہ ریفرنس دیا نہیں آج تک. تو اگر آپ کے کسی بھی علماء کے اندر طاقت ہے, ستو ہے, تو وہ صحیح چین آف نریشنز کے مطابق کعب بن الاشرف محمد اور اس کے اللہ کو کس طرح ایزا دیتا تھا وہ مجھے دکھا دے, ادر دین کہ وہ نبی اور اس کے اللہ کے خلاف نظمیں لکھتا تھا, اور نظمیں اس زمانے میں بہت زیادہ چلتی تھیں اور وہ گلیوں اور بازاروں میں مشہور ہو جاتی تھی. تو محمد اور اس کے اللہ کو ننگا کرنے والی نظمیں وہ لکھتا تھا اور بچوں کی زبان پہ وہ تازہ ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ کوئی بھی واقعہ کعب بن الاشرف کا صحیح چین آف نریشنز کے ساتھ نہیں ہے. جاؤ اپنے علماء کو مجھے ایکسپوز کریں, لائیو میں کہہ دیا میں نے. مطلب اب تمہارا یہ ماننا ہے اسلام غلط ہے اور قرآن بھی غلط ہے. قرآن تو غلط ہے ہی ہے, اور اسلام قرآن پہ بنا ہے. مطلب تم مسلمان تھے اب ایکس مسلم بن گئے ہو اور قرآن پوری طریقے سے غلط ہے. وہ تو تمہیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, تم نے کہا میں نہیں مانتا تو نہ مانو. میں نے کہا قرآن تو غلط ہے ہی ہے اور اسلام قرآن پہ بنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ, جب آپ نے پڑھا نہیں تو آپ کو کیسے پتا ہوگا؟ وہی میں پڑھا نہیں ہوں بھائی. تو جا کے پڑھ. ساحل بھائی اب آ جاؤ, آپ اس کو قرآن پھر مارنا کیوں ہے جب تم نے کچھ پڑھا نہیں ہے تو؟ ہاں جب آپ نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ ہی نہیں کیا, آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے, تو یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے مرنے مارنے والی آپ کے اندر؟ بھائی سوچ جو ہے تم جیسے لوگوں کے اوپر آتی ہے. تم دھندا بنا کے بیٹھے ہو ادھر, سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب دھندا دھندا بنا کے کر مست رہے بیٹھے ہو. ہم. سنو میں سمجھنا چاہتا ہوں, تمہاری مانسکتا سمجھنا چاہتا ہوں. تم کو اس بات کی چڑ ہے کہ ہم دھندا کر رہے ہیں, یا اس بات کی چڑ ہے کہ ہم اسلام کو ننگا کر رہے ہیں؟ کس بات کی چڑ ہے؟ اسلام تو کس کے باپ سے بھی آج تک کہ بال بھی اس کا مطلب کوئی کچھ کر ہی نہیں پایا ہے بھائی. پہلی بات یہ سمجھ لو, تو پھر تمہیں مارنے کی اسلام کو ضرورت کوئی ہی نہیں روک ہی نہیں پایا ہے. آج تک. پھر تمہیں مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی آپ سمجھ رہے ہو, جیسا ہم ابھی تم اسلام کو روکنے ہوگے اور ہم ذری سی کوشش نہیں کریں گے کیا؟ تو مارنا کیوں ہے لیکن؟ نہیں بھائی ساحل, مارنے کی اس جو نے کہا ہے کہ تم لوگ کچھ کر سمجھو ہی نہیں ادھر سکتے اسلام کے کتنے بارے میں, لوگوں نے تم تو لوگوں کو کتنے پھر اس حضرتوں نے یہ نے والی کتنے بات ہی کیوں علماؤں کی نے ہے؟ تمہاری اچھا یہ بات کیوں بینڈ کر بجا رہے رکھی ہے, پھر بھی تم اپنی قریشی ان رک کے نا اوپر یار, تو کچھ یہ نہیں کرتے ہو. قریشی رک, ایڈم صاحب کا پہلے سوال سن لو. ہاں ایڈم صاحب آپ پوچھ رہے تھے کچھ. تم نے ابھی بولا ہے کہ تم لوگ کچھ بھی کر لو اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, تو پھر تم کہہ رہے ہو تم اگر اسلام بے کی شک مارنے آؤ گے تو ہم مارے نا. تو جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھر ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, تم نے خود کہا اپنے منہ سے. تو گستاخی کر رہے ہو نا تم اسلام میں, اسلام کی کیا مطلب شان میں کون سی گستاخی کر رہے ہو تم. گستاخی؟ اوکے, تو اسلام کی گستاخی کرنے والے کا سر قلم کرنا ہے. بے شک ہم کریں گے, نبی نہیں بول کوئی, لیکن ہمیں کریں گے. اچھا نبی نبی نہیں بولا لیکن ہم کریں گے. مطلب تم کو نبی سے زیادہ معلوم ہے. پرواہ نہیں, ہم جہنم جائیں گے لیکن تم جیسے لوگوں کو مار کے جائیں گے بھائی. تم مہاراشٹر میں ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے, مہاراشٹر میں ہو, اپنا ایڈریس دو اور اپنا کیمرہ آن کرو, میں خود آتا ہے تیرے پاس, قتل کر کے دکھاؤ. ہاں آجا میسور, اپنا آجا کیمرہ آن کرو اور میسور, اپنا آجا رے لوڑے میسور آجا. اپنا اوکے میسور آ جائے گا. اپنا ایڈریس دو اور اپنا کیمرہ آن میسور کرو, اپنی ٹیپو شکل ہلکا, دکھاؤ, اپنا ایڈریس سن دو. او بھائی, ارے بھائی میسور ٹیپو سن ہلکا, جے پی سن, نگر 9 پہ آجا. ارے سن ابے ڈنگر سن, آجا تیری اپنا گانڈ مارتا کیمرہ ہوں آن. ادھر ہی. ارے بھائی پھٹ آپ, گیا ارے بھائی, ارے بھائی گانڈ مارنے کے لیے آپ کا لنڈ ہونا ضروری ہے. لنڈ میں نے آپ کا کاٹ دیا ہوگا. بہت ہے, آپ ایسا بہت کریں ہے. اپنا ادھر کیمرہ آن 4 لوگ کریں. بیٹھے ہیں, سنیں حضرت سنیں, عزت مآب سنیں, اپنا کیمرہ آن کریں. اور ساحل انڈیا میں آئی ڈی کارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ساحل
इंडिया में आईडी कार्ड को क्या कहते हैं यार? ओके, आधार कार्ड। आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड दिखाएं, कैमरा ऑन करें, आधार कार्ड दिखाएं, मैं आपके जाति घर में आएगा। चलें, कैमरा ऑन करें, आधार कार्ड दिखाएं। तू इंडिया में है, तू और कोई कहीं नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा हूं अपना आधार, जो उछल रहा है और तुझे हमारी आवाज बंद करना है तो तू अपनी शक्ल दिखा दे, आधार कार्ड दिखा दे। तेरी आवाज बंद नहीं करना है, अगर बहस कर रहे हो तो अरे चेंज नहीं कर, टॉपिक चेंज नहीं कर। अब सॉफ्ट हो गया। हाँ। तूने मेरी गांड मारनी है, नंबर 1। तूने कहा था तूने मेरा सर तन से जुदा करना है, तूने कहा था हम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, लिहाजा नबी कहे ना कहे मैंने तुम लोगों को मारना है। मैं तुम्हें कहता है अपना आधार कार्ड दिखा और कैमरा ऑन कर, मैं तेरे घर खुद आता है, 24 घंटे के अंदर अंदर तेरे घर में आएगा। कैमरा, तेरा मुंह दिखा ना, तेरा मुंह दिखा। मैं अपना क्यों दिखाऊं? तूने मुझे मारना है, तेरे में हिम्मत होनी चाहिए। अपना आधार कार्ड दिखा, अपना कैमरा ऑन कर, तेरे घर मैं खुद प्रवेश करेगा 24 घंटे के अंदर। दिखा। तू क्या प्रवेश करेगा रे लौड़े, तेरा मुंह दिखा ना। नहीं मैं लोड़ा नहीं, लोड़ा तेरा बढ़िया मोहम्मद था और तेरा अल्लाह था। क्वाइट फ्रैंकली बढ़िया। कसम ले ले, मोहम्मद की अगर तस्वीर तू मंगवा लेना 1400 साल पहले की, कसम से तेरे लोड़े में और मोहम्मद की शक्ल में कोई फर्क नहीं होगा। अपना कैमरा ऑन कर और अपना आधार कार्ड दिखा, 24 घंटे के अंदर मैं खुद आएगा तेरे पास। कैमरा ऑन कर। ये है तुम्हारे पास। ले साहिल, हो गया, मजा आया काम साहिल? खत्म हो गया। मजा आया? बिल्कुल। लेकिन आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग खुद सोचो कि इसने इस्लाम को सही से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनकी मानसिकता इस तरीके से बनाई जाती है कि मरने मारने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना चेहरा दिखा दे। इनको भी अच्छे से पता है कि अगर चेहरा दिखाएगा तो उसके बाद जो है जिंदगी भर जो है वहां जेल में चक्की पीसते बैठेगा, वो आटा पीसते बैठेगा चक्की में। चक्की पीसू क्या कहते हैं यार वो? चक्की पीसिंग। अच्छा, ये चेहरा तो छोड़ो, ओरिजिनल नाम से तक नहीं आते हैं। अरे कहा तो है आधार कार्ड दिखाए। वहां पे उनका दिमाग चलता है कि नहीं, ओरिजिनल नाम से आएंगे तो हमारी लग जाएंगे। हालांकि अपने को दिख रहा है इनका ओरिजिनल नाम, फिर भी नहीं बोलना नहीं है, लेकिन हाँ नहीं बोलना। हम किसी की जान जो है ना वो रिस्क में नहीं डालते, लेकिन हमको पता है इनके जैसे डंगर नहीं है। बोलना है, ये एक पुलिस मैटर है ना साहिल, दिस इज अ पुलिस मैटर एंड पुलिस मैटर है, तो इसने जो लोकेशन वगैरह बताता है तो पुलिस मैटर है। इसको मैं तो कहता हूँ आधार कार्ड दिखाओ एंड पुलिस में इसको रिपोर्ट कराओ, बिकॉज ही सेड कि ये फर्स्ट डिग्री मर्डर करेगा और फर्स्ट डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर के केस में इसको अंदर होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। लेकिन अगर ये आधार कार्ड दिखाए तो फर्स्ट डिग्री, हाँ, और अगर ये आधार कार्ड दिखाए तो फर्स्ट डिग्री अटेम्प्टेड मर्डर छोड़, मैं इसके घर खुद आता है। और बता जा। बिल्कुल। इतनी तो दुनिया मुझसे मिलने को तरफ रही है, तेरे घर में खुद आएगा। खुद आएगा, एडम खुद आएगा तेरे घर। कुरैशी साहब, जब आपकी इतनी हिम्मत हो जाएगी, जब आपको यकीन हो जाएगा अपने अल्लाह पे कि उसके रसूल की शान में अगर मैं जिहाद करता हूं तो मेरा कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता, अगर उतना यकीन है अपने अल्लाह पे और अपने रसूलुल्लाह पे, तो आधार कार्ड लेके आओ, कैमरे पे अपनी शक्ल दिखाओ और उसके बाद धमकियां दो। वरना चुपचाप जो है कोई अपने आपको, चूंकि इस्लाम का पता नहीं है, जाके इस्लाम की तहकीक करो, पढ़ो, या कम से कम जहां पे चंदे फेंकते हो आप लोग, उन चंदा खोरों को उठा के लेके आओ ताकि वो इस्लाम का दिफा करे। ठीक है प्यारे भाई? अब्दुल समद साहब, और जो नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़े हैं, करम चावला भाई, यार प्लीज छोड़ दो ना यार, हम नहीं बात करेंगे। नॉन मोमिन कोई भी ना रुके। ज़ॉम्बी भाई, यार ये ज़ॉम्बी भाई को ब्लॉक कर दो, अपना अमित भाई ज़ॉम्बी भाई को ब्लॉक कर दो, नॉन मोमिन है। करम चावला को भी ब्लॉक कर दो अगर ये नहीं निकल रहे तो। हाँ भाई अब्दुल समद, हम नहीं बात करेंगे, मुर्तद हो जाओगे।
हम नहीं बात सर करेंगे, मोमिन है हम नहीं बात करेंगे तुम लोगों से, मुर्तद हो जाओगे। तो आए क्यों है भाई? कैसे जाएंगे वापस? लीव का बटन होगा, जल्दी से निकलो। ये भारी था यार। That was me. मेरी करनी है ये। अशफाक साहब, अल्लाह 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 के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी यार से। साहिल क्या ड्रामे आ रहे हैं यार, सीरियसली थोड़ा स्पीकिंग यार। थोड़ा जोर से बोलो अशफाक साहब। जाए नजरों की हंसी से, शब भर सोने ही से गरज थी, तारों ने हजार दांत पीसे। जा यार सो जा ईमान जा पे के। बहुत बेहतर हो नफ्स तेरी नापाक जिंदगी से। बकवास बंद कर कुत्तिया, हरामदिया खनजीरा लांतिया दलिया बगैरता जानमन हरामदिया प्योर हरामदिया ओरिजिनल हरामदिया। अशफाक साहब इस्लाम पे बात करेंगे? अशफाक साहब, अशफाक साहब, जी चलो मैं निकाल रहा हूं आपको। अगर आपको बात नहीं करना है तो मैं निकाल देता हूं आपको। ईमान ईमान लाना है। अगर ईमान, यार पहले तो अशफाक साहब आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? एक मिनट मुझे 1 मिनट दे दीजिए। देखिए, अल्लाह नूरु नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अर्थ, अल्लाह जमीन अल्लाह आसमान की रोशनी। नूरु, एक मिनट आयत पूरी कर, आयत पूरी कर दे। आयत ये समावाती वल अर्द है। साहिल एक सेकंड, ये अगर तू आयत पूरी कर दे अभी के अभी 10 सेकंड में, दीन इस्लाम कबूल करता हूं मैं, ईमान लाता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस।